دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب کیا حالات ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو صادات سے خالی کر دیا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہیں رہے گا، لہٰذا وہ سادات کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سادات کون ہیں، اس میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا سادات ہوتے کیا ہیں۔ سادات کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسلیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو سادات کہتے ہیں۔ سادات کے دشمن تو اس ٹائم بھی تھے اور اس ٹائم بھی ہیں اور آنے والے تک رہیں گے۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کو قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام کتب، ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام سے برآمد ہوں گے، یعنی قیامت نامہ شاہ رفیع الدین دہلوی نے فرمایا۔ آپ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جبکہ قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا و انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقہ و کافر کی پیشانی پر ھذا کافر تحریر ہو جائے گا۔ شیعہ اور سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا کہنا ہے کہ آپ قرآ نامی قریے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ میں ظہور فرمائیں گے۔ علامہ کنجی شافعی اور علی بن محمد صاحب کفایت العصر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی قریہ قرا، یہ قریہ مکہ اور مدینے کے درمیان مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، سے نکل کر مکہ معظمہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری زرہ پہنے ہوں گے، میری تلوار لیے ہوں گے اور میرا امامہ باندھے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لغات سروری میں ہے کہ آپ خیروان نامی قصبے سے ظہور فرمائیں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معینہ کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا امامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیر میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا، اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف و صف اتریں گے اور جبرائیل علیہ السلام و میکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام مہدی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمائیں گے کہ اے لوگوں جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ، آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔
صبح کو امام مہدی اپنے ان 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہیں کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ہوگا، اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے ید اللہ پر بیعت کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل بیعت کریں گے اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتوں کے بعد آپ کے 313 نقیب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکے میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگو، یہ مہدی آل محمد ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے ذوق در ذوق روانہ ہوں گے اور عالم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی و نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا۔ بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں پر آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوفے سے 27 ایسے مخلص آپ کی خدمت میں پہنچیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے۔ کتاب منتخب البصائر میں ان لوگوں کے ناموں کی تفصیل اس طرح دی گئی ہے: یوسف بن نون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری، مقداد بن اسود، مالک استر، 7 اصحاب کہف اور 15 لوگ جناب موسیٰ کی قوم سے۔ عبد الرحمن جاوی کا کہنا ہے کہ کتب ابدال عرفا سب آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار خالص اللہ والے ہوں گے۔ آپ کے گرد لوگ اس طرح جمع ہوں گے کہ جس طرح اس شہد کی مکھیاں اپنے یاسوب بادشاہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد آپ سب سے پہلے کوفے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر کثیر افراد کو قتل کریں گے۔ تو دوستو، امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ حالات ہوں گے، اور کس طرح سے حالات ہوں گے آپ دوسری روایتوں سے بچیں اور اہل سنت والجماعت پر بھروسہ رکھیں۔